اوورسیز ہیلتھ کلینک میزبان ڈاکٹر خالد خاور۔ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨ ਹਫਗਾਤਾ ਊਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7238 ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। पंजाबी मसाला। बंधन स्वीट्स एंड केक, अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं गाता नूर भी गाता दाखिल हूँ तो बंधन स्वीट्स की खुशबू आपको अपने प्यार और चाहत के बंधन में परो लेगी। क्यों ना हो, बंधन की मिठाइयाँ और केक्स अपनी मिसाल आप हैं। शादी हो या कोई खुशी और मजहबी तकरीब, बंधन स्वीट्स और केक्स आपकी तकरीब को दोबारा कर देंगे। तशरीफ लाइए बंधन स्वीट्स एंड केक्स, थोइन गाता ओस्लो। ਲਾਹੌਰੀ ਡੇਰਾ ਤੰਦੂਰੀ, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। हम कहते हैं जिन्हें लाहौरी डेरा से नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। लिल्ले पाकिस्तान ग्रैंडलैंड में लाहौरी देसी खानों के जायके की महक लिए हुए आपका अपना लाहौरी डेरा तंदूरी। तशरीफ लाइए, आप हमारे देसी खानों के जायकों से लुत्फ अंदोज होंगे। फोन नंबर 22671515। लाहौरी डेरा तंदूरी। ओवरसीज हेल्थ क्लिनिक मेज़बान डॉक्टर खालिद खावर। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨ ਹਫਗਾਤਾ ਊਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7238 ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। पंजाबी मसाला। बंधन स्वीट्स एंड केक, अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं गाता नूर भी गाता दाखिल हूँ तो बंधन स्वीट्स की खुशबू आपको अपने प्यार और चाहत के बंधन में परो लेगी। क्यों ना हो, बंधन की मिठाइयाँ और केक्स अपनी मिसाल आप हैं। शादी हो या कोई खुशी और मजहबी तकरीब, बंधन स्वीट्स और केक्स आपकी तकरीब को दोबारा कर देंगे। तशरीफ लाइए बंधन स्वीट्स एंड केक्स, थोइन गाता ओस्लो। लाहौरी डेरा तंदूरी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। हम कहते हैं
जिन्हें लाहौरी डेरा से नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। लिले पाकिस्तान ग्रीनलैंड में लाहौरी देसी खानों के जायके की महक लिए हुए आपका अपना लाहौरी डेरा तंदूरी। तशरीफ लाइए, आप हमारे देसी खानों के जायकों से लुत्फ अंदोज होंगे। फोन नंबर 22671515। लाहौरी डेरा तंदूरी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओवरसीज़ हेल्थ प्रोग्राम में नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक कहने को तो बड़ा आसान है, अक्सर देखा जाता है, सुना जाता है, मुझे डिप्रेशन हो गया। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हर आदमी डिप्रेशन की बात करता है, खासकर यूरोप में सर्दियों के मौसम में। तो क्यों ना हम डॉक्टर साहब से पता करें कि डिप्रेशन चीज़ क्या है, इसके क्या महरक़ात हैं और ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इसके पस मंज़र क्या है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि डिप्रेशन है क्या पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडियो। ये बताइए डिप्रेशन क्या है, लोग क्यों इस अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं? डिप्रेशन अर्शद साहब ये एक नफ्सियाती कैफियत है जिसमें इंसान के मिजाज और ख़यालात में एक मनफी तब्दीली रुनुमा होती है, जिसकी वजह से आपका रोज़मर्रा का मामूल और कारकर्दगी मुतासर होने लग जाती है। डिप्रेशन की इस्तिलाह सबसे पहले एक फ्रांसीसी नफ्सियातदान, उसका नाम था लुइस जीन फ्रांसिस, उसने 1856 में ये मुतारफ़ करवाई थी। अच्छा। तो डिप्रेशन का ताल्लुक किसी कल्चर या ख़ास ग्रुप से नहीं है, ना इसकी कोई बाउंड्रीज़ हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। किसी मुल्क में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये मतलब है कि आबहवा क्लाइमेट का फर्क नहीं पड़ता है, उसका कुछ किसी हद तक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में वो मैं आपको उसका जिक्र करूँगा। लेकिन ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और अगर कोई बंदा डिप्रेस फील करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला डिप्रेस है। आप कह लें कि डेली बेसिस पे 20-25 मिलियन लोग डेली बेस पे डिप्रेस होते हैं। और डिप्रेशन आम तौर पर औरतों में ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की निस्बत। और बच्चों में भी पाया जाता है, बूढ़ों में भी पाया जाता है। तो ये एज के हर तरह की एज के बंदे को मुतासर करते हैं। अगर डिप्रेशन का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो। उसमें ये होता है कि जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में मेजर डिप्रेशन कहते हैं, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो इसमें ये होता है कि मरीज़ को खुदकुशी करने के दौरे पड़ना शुरू हो जाता है और उसके बारे में सीरियसली सोचने लग जाता है और वो खुदकुशी कर भी सकता है। तो इसलिए डिप्रेशन का इलाज करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना आप जिस्मानी बीमारी का इलाज करते हैं। अच्छा, कैसे महसूस होता है लोग मरीज को कि मुझे डिप्रेशन हो गया, कैसे जानते हैं, उसकी निशानियाँ क्या हैं? ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है कि आप किसी खुशी की खबर पर रिएक्ट नहीं करते, आप फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप को हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी नींद में एक वाज़ेह कमी आ जाती है या आप बिल्कुल नहीं सो ही नहीं पाते, आप चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं करते, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी जो याददाश्त है ये मुतासर होना शुरू हो जाती है। घर के लोग, फैमिली के लोग, वो आपके बिहेवियर में एक वाज़ेह चेंज देखते हैं कि आप तब्दील होना शुरू हो गए, कि आप पैसिव होना शुरू हो गए, कि अगर या जिसको हम कहते हैं कि आप वो खोया खोया बंदा रहने लग रहा है, उदास और गमगीन रहने लगा, और वो
حالت جو ہے وہ کانسٹنٹ لگاتار ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے. تو وہ ایک کانسٹنٹ کیفیت میں اس کے پورا کا پورا جو بیہیویئر ہے اور اس کا وے آف لائف جو ہے وہ پورے کا پورا کچھ ڈپریشن ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ریئیکٹیو ڈپریشن, کہ جیسے آپ ریئیکٹ کرتے ہو کہ کوئی بری خبر آئی ہے یا آپ کا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو وہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے جس کو ہم ٹریٹمنٹ کی حد تک جو پیشنٹ کوالیفائی کرتے ہیں اس کی عام طور پر 3 مہینے تک کی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے اوپر ہو تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو ڈپریشن آپ کو کسی حادثاتی طور پہ ہوتا ہے, مثلا آپ کا فیملی میں کوئی آپ کا پیارا کوئی مس ہو جاتا ہے, جیسے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے, آپ کوئی قرض کا پرابلم ہے, اکنامیکل پرابلم ہے یا کوئی اور سوشل پرابلم ہے, تو اس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اٹس میٹر آف ٹائم, کہ ٹائم کے ساتھ یہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گا یا بندہ اس کو کوپ کر لے گا. لیکن جب یہ اتنا پرزسٹنٹ ہو اور اس کی ڈیوریشن پرولونگ ہو جائے تو پھر اس میں جو ہینڈلنگ ٹریٹمنٹ کی انڈیکیشن ہوتی ہے اس کو پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے ڈپریشن کا, میڈیسن بھی دیتے ہیں یا ویسے انہیں کہتے ہیں کیئر کریں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, ڈپریشن جو ہوتا ہے نا, اس کا پہلی تو بات یہ اس کا کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. آپ کو فیملی میں کوئی آپ کا پیارا کوئی مس ہو جاتا ہے یا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے, آپ کوئی قرض کا پرابلم ہے, اکنامیکل پرابلم ہے یا کوئی اور سوشل پرابلم ہے, تو اس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اٹس میٹر آف ٹائم, کہ ٹائم کے ساتھ یہ خود بخود ریزالو ہو جائے گا یا بندہ اس کو کوپ کر لے گا. لیکن جب یہ اتنا پرزسٹنٹ ہو اور اس کی ڈیوریشن پرولونگ ہو جائے تو پھر اس میں جو ہینڈلنگ اپنا ٹریٹمنٹ کی انڈیکیشن ہوتی ہے اس کو پھر کنسیڈر کیا ڈپریشن جو ہوتا ہے نا, اس کا پہلی تو بات یہ اس کا کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے, کہ اس کا ہم کہیں کہ کوئی مشینری ہے کہ اس سے ہم یہ ڈائگنوز کر کے بندے کو وہ ایک دن میں کہہ رہے ہیں. یہ ڈپریشن میں سیلف رپورٹنگ ہوتی ہے. پیشنٹ بذات خود جو ہے وہ اپنی ہسٹری دیتے ہیں, آپ کو سیلف رپورٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کی جو سمٹم یا علامات ان کی بیس پہ ڈاکٹر اس کا ایگزامن کرتا ہے. اس میں اس کا وہ دیکھتا ہے کہ وہ مریض گفتگو کے دوران اپنی آنکھوں سے کنٹریکٹ کس طرح دے رہا ہے, اس کے بات کرنے کا اسٹائل کتنا ہے, اس کی ٹون کیسی ہے, وہ جواب دینے میں کتنی دیر لگاتا ہے, وہ بات چیت کرنے کے دوران کھو جاتا ہے یا وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا ہے, کہ اس کا چہرے کا ایکسپریشن کس طرح ہے, ایکسپریشن لیس چہرہ ہے, یا کہ وہ اسمائل دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, یا اس کا جو فارمل باڈی کانٹیکٹ ہے, باڈی لینگویج کیسی ہے اس کی. یہ ان چیزوں کی ڈاکٹر ایکسپلینیشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے مختلف قسم کے اسٹرکچرڈ فارم یا شیماز ہوتے ہیں, کویشچن ہوتے ہیں, جس کو ڈاکٹر مریض کے ساتھ مل کے وہ ان کی اسکورنگ کرتا ہے. تو اس کی حساب سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے لیے جو اسکور کوالیفائی کرنا چاہیے اس کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کو ڈپریشن کا سسپیکٹ ہوتا ہے پھر آپ نے مختلف چیزیں جو ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں پاسبل, ان کو آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے. ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے پھر ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں, سر کی MRI کرا سکتے ہیں, اسی طرح اور مختلف قسم کے. لیکن وہ ٹیسٹ ڈپریشن کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو ایسے آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ بچوں کو بھی ہوتا ہے, تمام عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے, زیادہ تر کن عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے؟
ڈپریشن زیادہ تر جیسا کہ میں نے آپ کے تو عورتوں میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگوں میں. عورتوں میں جو ڈپریشن کی ایک ممکنہ وجہ ہے وہ ایک فیمینین ہارمون ہوتا ہے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں. اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو، یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو عورتوں کی مینسز کو ریگولیٹ کرتا ہے یا ان کے جو فیمینین کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر اس ہارمون کی کمی ہو جائے، جیسا کہ آپ نے شاید سنا ہوا کہ کچھ عورتوں کو ڈلیوری کے بعد ڈپریشن ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈلیوری کے بعد اس ہارمون کی کمی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو ڈپریشن. اسی طرح جب ان کی ماہواری کا شروع ہونی ہوتی ہے اس وقت بھی اس ہارمون کا لیول قدرے کم ہوتا ہے، جسے ہم پری ٹینشن بھی کہتے ہیں، جب وہ ڈپریشن کی حالت میں آ جاتی ہے. اسی طرح جب ان کی ماہواری ختم ہوتی ہے، وہ اسٹیج میں جاتی ہیں تو بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کے اندر بایو کیمیکل چینجز آتے ہیں. کچھ آپ کہہ لیں کہ سگنل ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں دماغ کے اندر جو ہمارے مختلف قسم کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کی ایج کے ساتھ کمی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کچھ سیریس ہیلتھ پرابلمس بھی بوڑھے لوگوں کو ہو سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ڈپریشن ینگ بندے کے. دوسرا فیملی میں اگر یہ ڈپریشن یا سائیکیٹرک پرابلمس ہوں تو وہ لوگ بھی عام بندے کے مطلب تھوڑے سے زیادہ ناظرین اب ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کے ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں، کیوں لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں ڈپریشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں. اس کی جو اسباب یا ریزنز ہیں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. جو سب سے زیادہ کلوزسٹ تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر بایو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں. کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر بلینز کے حساب سے نرو سیلز ہوتے ہیں اور یہ نرو سیلز ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے ان کو سگنل ٹرانسمیٹر چاہیے ہوتی ہیں. اگر ان سگنل ٹرانسمیٹر کی کمی ہو جائے تو یہ نرو سیل ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھ پاتے. ان سگنل ٹرانسمیٹر میں یہ کوئی 4-5 قسم کے جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو جن کا ڈپریشن میں میجر رول ہے. ان میں ایک کا نام ہے سیروٹونین. سیروٹونین یہ ایک سگنل ہے جو نروز کو آپس میں ملاتا ہے. اگر سیروٹونین کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. کیونکہ جو سیروٹونین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے موڈ کو، آپ کی بھوک کو، نیند کو، باڈی ٹمپریچر کو یہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی ڈیفیشنسی یا ریزنز ہیں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. جو سب سے زیادہ کلوزسٹ تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر بایو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں. کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر بلینز کے حساب سے نرو سیلز ہوتے ہیں اور یہ نرو سیلز ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے ان کو سگنل ٹرانسمیٹر چاہیے. اگر ان سگنل ٹرانسمیٹر کی کمی ہو جائے تو یہ نرو سیل ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھ پاتے. ان سگنل ٹرانسمیٹر میں یہ کوئی 4-5 قسم کے جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جن کا ڈپریشن میں میجر رول ہے. ان میں ایک کا نام ہے سیروٹونین. سیروٹونین یہ ایک سگنل ہے جو نروز کو آپس میں ملاتا ہے. اگر سیروٹونین کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. کیونکہ جو سیروٹونین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے موڈ کو، آپ کی بھوک کو، نیند کو، باڈی ٹمپریچر کو یہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی ڈیفیشنسی آئے گی تو آپ کی یہ سارے فنکشن متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور دوسرا جو سگنل ٹرانسمیٹر ہے اس کو کہتے ہیں ڈوپامین.
डोपामीन का फंक्शन भी यही होता है कि वो आपकी याददाश्त में जो आप भूलते हैं उसको कंट्रोल करने में मेजर किरदार अदा करते हैं। फिर इस तरह एक और ट्रांसमीटर है उसको गाबा कहते हैं। फिर ये गाबा जो है ये स्पेशली जो आपके मसल को रिलैक्स करने में ये एक मेन रोल अदा करता है, और जो मसल की टोन होती है उसको बरकरार रखने के लिए। ये तो बल्कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रहा है कि कई फूड सप्लीमेंट में भी उन्होंने ये गाबा मिला के ये जो मतलब आपको रिलैक्स करने के लिए ये मसल टोन्स वगैरह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह एक और रिसेप्टर जिसकी एसिटाइलकोलिन कहते हैं, जो कि आपकी मेमोरीज को रखने के लिए, जो आपकी मतलब याददाश्त, जो आपकी चीज़ें मेमोरीज के रिलेटेड है, उनमें ये एक अहम रोल अदा करता है। इस तरह लर्निंग में भी एक अहम रोल अदा करता है। तो ये जो आपकी एज बढ़ती है उसके साथ इसकी कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो अब होता ये है कि जब इनमें सिग्नल ट्रांसमीटर्स की कमी होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर सिग्नल ट्रांसमीटर किस किस फंक्शन में अपना अपना रोल अदा करता है, आपके वही फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको सेरोटोनिन का जिक्र, उसकी कमी है, आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, आपके मूड में चेंजिंग आ जाएंगी। डोपामीन की कमी, आपकी याददाश्त में कमी आना शुरू हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन की कमी है, आपकी जो मेमोरीज हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिग्नल ट्रांसमीटर ज़्यादा काम है। तो फिर हम इसकी जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो फिर इसी बेस पे कि हिस्ट्री के मुताबिक ये इसका कौन सा फंक्शन ज़्यादा मुतासर होता है, कौन सी इन दवाइयों का भी यही मकसद होता है कि ये इन ट्रांसमीटर्स को ब्रेन के अंदर ज़्यादा करें ताकि उससे आपका डिप्रेशन कम करे। ये तो हो गया इसकी आपको कहने के बायोलॉजिकल चेंज। दूसरा इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर का एक काफ़ी रोल है कि आप किसी नागहानी हालात का शिकार हुए हैं, कि आपको कोई ट्रामा हुआ है, जैसे कि आप जैसे बच्चों में कि मिस हैंडलिंग का वो शिकार रहे हैं, आपका कोई बहुत प्यारा डेथ हो गई है, या आप किसी ऐसे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, कर्जे के नीचे फंसे हुए हैं, या आपकी फैमिली में जिम्मेदारियां बहुत हैं, आप छोटी एज से अडल्ट रोल में चले गए हैं, कि आपने खुशी से ज़्यादा गम जो है कि उनका सामना किया है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर में रहने की वजह से ये भी एक स्थिति डिप्रेशन बना सकता है। फिर इसी तरह एक ग्रुप में इन्होंने ये भी किया था कि 2 ग्रुप्स लिए गए थे, एक को डिप्रेशन था, एक को नहीं था। तो उनकी जब MRI स्कैनिंग की गई तो उसमें ये देखा गया कि दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो कदरे छोटा होता है कि या सिकुड़ा हुआ होता है डिप्रेशन का। इस तरह दिमाग में ये उसमें ये वो बायोकेमिकल वाले हिस्से में आ जाता है कि फिर दिमाग के अंदर एक वाइट मैटर होता है, उसके अंदर स्पॉट्स नज़र आए हैं जिन लोगों को फर्स्ट टाइम डिप्रेशन हुआ। तो सोशल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं कि आपके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर्स हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसी गोल्स या अचीवमेंट करने का प्रेशर है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन अब नाकाम हो गए हैं, आपकी डाइवोर्स हो गई है, मोहब्बत में नाकामी हुई है, बेवफाई हुई है। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स जो हैं ये एक डिप्रेशन का रद्द-ए-अमल दिखा सकते हैं। जो आपकी एज बढ़ती है उसके साथ इसकी कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो अब होता ये है कि जब इन सिग्नल ट्रांसमीटर्स की कमी होती है, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हर सिग्नल ट्रांसमीटर ये किस किस फंक्शन में अपना अपना रोल अदा करता है, आपके वही फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि
میں نے اب سیروٹونین کا ذکر، اس کی کمی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ کے موڈ میں چینجز آ جائیں گی، ڈوپامین کی کمی، آپ کی یادداشت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، ایسیٹائل کولین کی کمی ہے، آپ کی جو بایولوجیکل چینجز. دوسرا اس میں سائیکولوجیکل فیکٹر کا ایک کافی رول ہے کہ آپ کسی ناگہانی حالات کا شکار ہوئے ہیں، کہ آپ کو کوئی ٹراما ہوا ہے، جیسے کہ آپ جیسے بچوں میں کہ مس ہینڈلنگ کا وہ شکار رہے ہیں، آپ کا کوئی بہت پیارا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا آپ کسی ایسے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، قرضے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، یا آپ کی فیملی میں ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ چھوٹی ایج سے اڈلٹ رول میں چلے گئے ہیں، کہ آپ نے خوشی سے زیادہ غم جو ہے کہ ان کا سامنا کیا ہے. تو یہ کون ایک گروپ میں انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ 2 گروپس لیے گئے کہ ایک کو ڈپریشن تھا، ایک کو نہیں تھا. تو ان کی جب MRI اسکیننگ کی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ دماغ کا ایک حصہ جسے ہم میڈیکل لینگویج میں ہپوکیمپس کہتے ہیں، وہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے کہ یا سکڑا ہوا ہوتا ہے ڈپریشن میں. اسی طرح دماغ میں یہ اس میں کہ وہ بایو کیمیکل والے حصے میں آ جاتا ہے کہ پھر دماغ کے اندر ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے، اس کے اندر اسپاٹس نظر آئے ہیں جن لوگوں کو فرسٹ ٹائم ڈپریشن ہوا ہے. تو سوشل فیکٹرز بھی اس میں آتے ہیں کہ آپ کے اوپر کانسٹنٹ پریشرز ہیں، آپ کے اوپر کچھ ایسی گولز یا اچیومنٹ کرنے کا پریشر ہے جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن اب ناکام ہو گئے ہیں، اب ڈائیورس ہو گئی ہے، محبت میں ناکامی ہوئی ہے، بے وفائی ہوئی ہے. تو یہ سارے سوشل فیکٹرز جو ہیں یہ ایک ڈپریشن کا رد عمل دکھا سکتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ونٹر ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ونٹر ڈپریشن یا اس کو آپ سیزنل ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ونٹر کے سیزن میں آپ کو ایٹ لیسٹ 2 ڈپریشن کے اٹیک ہوئے ہوں اور پرزسٹنٹلی 2 سال میں ہوئے ہوں تو اس کو ہم ونٹر ڈپریشن کہہ سکتے ہیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ کلائمیٹ ریلیٹڈ، جیسے کہ اب ناروے ایک ٹھنڈا ملک ہے، یہاں پہ خاص کر نارتھ کا علاقہ جو ہے کہ ہارڈ ونٹر ہوتا ہے، سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے. تو ان علاقوں میں جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے یا کلائمیٹ ہارڈ ہوتا ہے، تو یہ ایک سیلف جو ہے نا ڈپریشن کریٹ کرتا ہے. اور اس طرح کے ڈپریشن میں لائٹ تھراپی ہے کہ ان کا ایکسپوجر لائٹ کو دینا. تدارک کے لیے کیا علاج ہونا چاہیے؟ روشنی، زیادہ سے زیادہ روشنی استعمال کی. اسی لیے تو یہ سارے گورے اسپین بھاگتے ہیں ونٹر میں. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایکسٹرا میڈیسن یا اور کوئی؟ نہیں، میڈیسن کا اس میں اتنا بڑا رول نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ آپ کے اگر اور فیکٹرز ہیں کہ جو کہ ڈپریشن، میڈیسن زیادہ نہیں یوز کی جاتی ہے، لیکن ہاں اگر اس میں خودکشی کا رجحان آ رہا ہے، تو اتنا ڈپریس ہو رہا ہے، اس کا فنکشن اتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں بالکل یا لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میڈیسن بھی 100% شیور نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے. اٹس ناٹ شیور. تو میڈیسن کا 50-50 ہے. ہاں گارنٹی نہیں ہے کہ ایکچولی میڈیسن سارے ڈپریشن میں جو ہے کہ گارنٹیڈ نہیں ہوتا کہ ایون کہ جتنی ریسرچ بھی آئی ہیں کہ یہ ایک مطلب ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے اوپر کہ وہ دوائی دینا پسند کرتا ہے یا اس کی مریض کی کنڈیشن کیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھی گولی دی ہے تو آپ کی دنیا ہی چینج ہو گئی ہے. یہ ممکن نہیں. جی تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اب جس کا کہ آپ کو
تھکاوٹ ہوتی ہے, آپ کا بھوک وغیرہ مر جاتی ہے, آپ کی سیکسول ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, آپ کی ڈیزائر نہیں رہتی ہے, اور آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, تو آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہو, اور ویٹ آپ کا لوز ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو انٹسٹائنل پرابلمس بھی آ سکتی ہیں, جیسے کہ میں نے وہ ہارمون کا ذکر کیا تھا, سیروٹونین کا. یہ ہارمون انکڑیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے, تو اگر وہاں کوئی ایشو ہو تو آپ کو متلی آنا, الٹی یا قبض رہنا یا اس طرح کے ڈائجسٹو پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. جی جی مقامی لوگوں کے بارے میں ڈپریشن کے بارے میں آپ سے ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جو میرا اپنی پریکٹس میں ایکسپیرینس ہے کہ ڈپریشن یا سائیکیٹرک پرابلم کا ان کو سب سے ایزی ٹریٹ کرنا جو ہے نا وہ ریلیجیس پیپل ہے. جو لوگ مذہبی ہیں نا ان کو بہت آسان ہوتا ہے اس کا علاج کرنا. کہ ایک تو اس میں جو ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے جب ہم کویسچننگ کرتے ہیں پیشنٹ سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خودکشی کی تھاٹس تو نہیں آتے, یا آپ نے کبھی خودکشی کے بارے میں تو نہیں سوچا, تو وہ زیادہ تر ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ یہ حرام ہے ہمارے مسئلے میں, ہم اس کو نہیں کر سکتے. یہ اگر ڈاکٹر یہ ہمیں بڑی سیٹسفیکشن دیتا ہے کہ پیشنٹ کا ایک پازیٹیو فورس ہے جو اس کو اس چیز سے روک کے رکھتے ہیں. پھر دوسرا جو پریئرز ہوتی ہیں یہ اس کی مینٹل ہیلنگ کے لیے بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. تو اس کے بعد اس کی سائیکو تھراپی یا ٹریٹمنٹ اور ساتھ اس کا اپنا بلیف ہے, تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے. سائیکیٹر تک کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہوتے ہیں, یا اس کے پاس جب تک آپ نے جانا ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں کوئی نا جھجک نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی یہ مسئلہ ہو تو فیملی ممبرز جو ان کو سپورٹیو ہونا چاہیے, اور ان کو خود جو ہے کہ کیونکہ مریض بذات خود وہ انیشیٹو نہیں لیتا اس چیز کا کہ وہ ڈاکٹر زیادہ نہیں جاتے, تو اس کی جو مطلب وائف بہن بھائی یا دوسرے ریلیٹیوز ہیں وہ اگر آبزرو کرتے ہیں کہ بندے میں کچھ چینجنگ آ رہی ہے اس کے بیہیویئر میں, یا اس کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے کہ جس طرح اس کا تھا, تو میرے خیال میں ان کو جھجکنا نہیں چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس. یہ کوئی شیم والی بات نہیں ہے, یہ بہت ایکسیپٹڈ ڈیزیزز ہیں جس کو سارے ہی ڈاکٹر اتنا ہی سیریس لیتے ہیں جتنا کہ دوسری جسمانی بیماریوں کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں. ناظرین, آج ڈپریشن کے بارے میں ہم نے مفید باتیں بتائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم جتنا کہ دوسری جسمانی بیماریوں کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں. ناظرین, آج ڈپریشن کے بارے میں ہم نے مفید باتیں بتائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کوئی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ بھی اگر ہم سے کوئی طبی موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ہے info@overseasglobal.tv, اور فون نمبر ہے 46567777. اس کے ساتھ ہی ارشد بھائی چودھری اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.